الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے ایسے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا سوال رضی اللہ باولپور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی دیگر مذاہب میں بھی تو خدا کو مانتے ہیں، پھر اسلام کے تصور خدا کی انفرادیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اگلے دن بھی ٹی وی سے یہ سوال تھا کہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے تصور خدا میں کیا فرق ہے؟ صحیح۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ غیر مسلم جو ہیں ان کے پاس واقعی تصور خدا ہے۔ اچھا، کہ کوئی خدا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسلمان جو ہے اس کے پاس یقین ہے کہ اللہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ صحیح، بالکل عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے۔ انسان کے وسائل ہیں جاننے کے، حواس خمسہ۔ بالکل ٹھیک۔ حواس خمسہ کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں درخت بھاگ رہے ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ گاڑی اس کی اصلاح دماغ کرتا ہے، عقل کرتی ہے۔ بالکل عقل کہتی ہے نہیں میاں درخت نہیں بھاگ رہے، گاڑی بھاگ رہی۔ بے شک۔ نظر چاند کو دیکھتی ہے کہ بادلوں میں بھاگ رہا ہے، عقل کہتی ہے تجھے دھوکہ لگ رہا ہے، چاند اپنی جگہ ہے، بادل بھاگ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب عقل کو دھوکہ لگتا ہے، جہاں عقل جواب وہاں خبر صادق کام آتی۔ کوئی ایسا بندہ جو چاند سے اتر کر آئے اور ہمیں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائے کہ وہاں یہ ہے، صحیح، بالکل ٹھیک۔ وہاں پھر ساری بہم جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خبر صادق، سچی بات، اور وہاں سے آ کر کرے۔ مسلمانوں کے پاس جو نظریہ ہے یہ خبر صادق پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو بھی چشم خود دیکھا، جنت و دوزخ کو بھی چشم خود دیکھا، عاقبت کو بھی چشم خود دیکھا، اور ہمیں بتایا کہ آگے حقیقت یہ ہے، اللہ کی شان ایسی ہے، اس کی صفات ایسی ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو ہمارا تصور نہیں، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، ایمان، یقین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ غیر مسلم کے پاس تصور ہے، وہ کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، اسے آپ تصور کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ مسلمان کے پاس خبر صادق ہے اور اس پر یقین ہے، عقیدہ ہے۔ غیر مسلم کے پاس تصور ہے، آپ کا الگ ہے، میرا الگ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اور یہ بڑا واضح فرق ہے۔ واضح فرق۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اسی سے اگلا بھی سوال شاید اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ عبد الحمید ہے روات سے، یہ کہتے ہیں ایمان کی شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے کلمہ پڑھنا تو ہم جانتے ہیں کہ پڑھ لیا، لیکن اپنے تصدیق القلب کے معیار کو ہم کس طرح پرکھ سکتے ہیں؟ میں غالباً پہلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر جملے میں اس کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اگر کیفیت نہ آئے تو جملہ بے اثر ہے۔ صحیح۔ ایک جملہ بندہ کہتا ہے آپ ہنس پڑتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں آپ لاٹھی لے کر دوڑتے ہیں، اس کا سر کھول دوں، کہا تو ایک جملہ ہی ہے، بالکل ایسے ہی ایک کیفیت آئی۔ جب لا الہ الا اللہ اب کہتے ہیں تو دل میں اس کی کیفیت آئے کہ واقعی اور اس جیسا کوئی نہیں، تو یہ تصدیق بالقلب، یہ تصدیق بالقلب، بالکل ٹھیک،
بالکل ٹھیک. اب کس کی ہے کس کی نہیں ہے یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہم وہی لوگوں کر کے دلوں سے واقف نہیں بالکل ٹھیک ہیں. بات. ہم زبان سے ہی سنیں گے جو کہتے ہیں اسے مسلمان مانیں گے. دل کی بات اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. یا جسے فکر ہے وہ آج دل کی خبر لے. بالکل کسی اہل دل کے پاس جائے اپنے دل کے حال کی خبر لے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. جان محمد خان ہے اٹک سے. قرآن پاک میں بہت سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ قرآن پاک کا بنیادی موضوع کیا ہے تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ قرآن کا بنیادی موضوع ہے اس ذات کریم اللہ جل شانہ سے بندے کا رشتہ اور تعلق. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. کیسا اگر یہ ہونا تعلق قائم ہو جائے کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اور ٹھیک کیا ہے. کرو گے تو غلط ہو جائے گا، کیا کرو گے تو ٹھیک ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا یقین ہوگا تو وہ درست ہے، کیا یقین ہوگا تو وہ غلط ہے. کیا کام کرو گے تو اللہ سے تعلق بڑھے گا، کیا کرو گے تو اس میں کمی آئے. سبحان سارا اللہ. قرآن ساری سبحان اللہ. حدیث یہی ہے. سبحان اللہ. ایک جملے میں سارا کچھ ہے، سارا کچھ. اللہ اکبر. مصباح منصور پنڈی بہاؤدین. منڈی بہاؤدین تو سنا تھا، پنڈی بہاؤدین بھی ہے شاید کوئی. یہ منڈی میں یہ ایک ہے پرانی جو ہوتی تھی نا، پہلے پنڈی بہاؤدین ہوتی، اچھا 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 پھر گاؤں کے باہر ایک بڑی منڈی بنی، اچھا اچھا. مارکیٹ بنی. صحیح. تو وہ منڈی بہاؤدین پھر پورا شہر بس گیا. وہ پنڈی اس کے اندر ایک محلہ ہے، محلہ ہے. چلیں یہ وہی سے لیکن ہے. اصل بنیاد جو تھی وہ پنڈی بہاؤدین صحیح. تھی. یہ پنڈی بہاؤدین سے. یہ پنڈ سے پنڈی تھی نا، چھوٹا سا گاؤں. صحیح صحیح. بالکل صحیح. چلیں جی یہ بھی علم میں اضافہ ہوا ہے کہ منڈی بہاؤدین میں پنڈی بہاؤدین بھی ہے. انسانی بدن تو اپنے حجم، رنگ اور اعضاء کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے، لیکن میرا بہت دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میری روح کی شکل و صورت کیسی ہے. کیا اس کے بھی اعضاء و جوارے ہیں؟ میں یہ کس طرح جان سکتی ہوں؟ بیٹے ظاہری آنکھ مادی وجود کو دیکھتی، اگر دل کی آنکھ کھل جائے تو وہ روح کو بھی دیکھتی. صحیح. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو کسی صاحب دل سے علاج کرائیں اور دل کی آنکھ کھولیں تو روح بھی سامنے آ جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ ذکر سیکھیں اور کسی صاحب دل سے سیکھیں جو ذکر سکھا سکتا ہو، جو دل کو جگا سکتا ہو، تو دل کی آنکھ کھلے گی، روح بھی سامنے آ جائے. اچھا، ذکر سیکھنے کے لیے کیا کس کا انتخاب کیا جائے گا یہ ذکر سکھا سکتا ہے؟ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کسی بندے کے بارے جاننا چاہو تو اس کے گرد گرد کون لوگ ہیں دیکھ لو. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اچھے لوگ ہیں تو بندہ اچھا ہے، لوگ برے ہیں تو بندہ اچھا نہیں. سبحان اللہ. کسی خانقاہ، کسی بزرگ، کسی عالم کے پاس دیکھو کہ اس کے ساتھ صاحب دل ہیں، کسی کا دل روشن ہوا تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور نہیں ہے تو پھر وہاں کچھ نہیں ہے. سادہ سی بات. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. رانا خان لاہور سے یہ کہتی ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان پہلے فوت ہو جائے اور اس کا قرین بعد میں فوت ہو؟ یہ قرین جو ہوتے ہیں یہ ابلیس کی نسل سے ہوتے ہیں، اور ابلیس کو چونکہ اللہ نے مہلت دی قیامت تک، تو اس کی اولاد کی عمریں ہزاروں برس ہوتی. اچھا. سینکڑوں نہیں، ہزاروں برس. جو خالص اس کی اولاد ہے ان کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں، اور ویسے جنات کی عمریں بھی ہم انسانوں سے طویل ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ قرین جو ہوتا ہے یہ شیطان کی نسل سے ہوتا ہے، تو یہ ہزاروں برس زندہ رہتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ ویسٹ میں وہ ایک میڈیم بناتے ہیں اور پھر روح حاضر کرتے ہیں. ایک پورا اب شعبہ چل رہا ہے ویسٹ میں. اچھا. وہ میڈیم کے ذریعے جی فلاں کی روح کو بلا لو، پھر وہ کسی وہاں بیٹھے، وہ جو میڈیم ہوتا ہے اس کے وجود میں آ گئی، پھر اس سے آپ پوچھیں تو اس کی آواز بھی ویسی ہوتی ہے جیسی اس بندے کی تھی، اس طور کی ساری باتیں بھی اسے یاد ہوتی ہیں. اچھا، یہ ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے. اچھا. تو یہ میرے پاس وہاں سے یورپ سے بھی سوال آیا تھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے انہیں بتایا
کہ روح دو حال سے خالی نہیں ہے، مر کر یا وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ بے شک جنتی کو اگر دنیا سے کوئی پکڑ کر کھینچ کر دنیا پر لا سکتا ہو تو اس کا آرام تو غلط ہو گیا، ممکن نہیں ہے، بالکل مرضی سے وہ آنا نہیں چاہے گا۔ نہیں چاہے گا، بالکل ٹھیک، دوزخی حوالات میں اسے کون کھینچ کر رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کون آتا ہے؟ میں نے کہا یہ ان کے قرین ہوتے ہیں، شیطان، اچھا، جو ان کی زندگی کے ہر حال سے واقف ہوتے ہیں۔ اور قرین شیطان جو ہے جس بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو جہاں اس کی خاک ہو وہیں بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہزاروں سال عمر گزار کر مرتا ہے۔ اچھا، موت اس سے بھی آ جاتی ہے؟ آتی ہے لیکن عمر طویل ہوتی ہے، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو عملیات کرتے ہیں اور میڈیم بلاتے ہیں تو یہ اس شیطان آ جاتا ہے ایسی، اور انہیں وہ باتیں بتاتا رہتا ہے۔ روح کہاں آئے گی؟ وہ تو میں نے دیکھا تھا ہٹلر کی روح کو حاضر کیے اور فلانے کو، روح کہاں آئے گی بھائی؟ روح تو چلی گئی، اپنی جگہ پہنچ گئی، ایک جگہ سے آنا نہیں چاہے گی، دوسری جگہ سے کو آنے نہیں دے گا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ سب قرین شیطان ہوتے ہیں جو یہ تماشے کرتے رہتے ہیں، میں فلاں کی روح۔ اب اس کی قرین شیطان کی آواز بھی اس سے مشابہ ہوتی ہے، جو اگر کسی کو نظر آئے تو لباس بھی ویسا ہی ہوتا ہے، قد کاٹ بھی وہی ہوتا ہے، اسی کی کاپی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، قرین سے متعلق ایک اور سوال ہے، یہ مسز خدیجہ رئیس ہیں، یہ انہوں نے رمضان شریف میں بھیجا، یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں قرین بھی قید ہو جاتے ہیں؟ یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، صحیح، کیونکہ قرین اس طرح ابلیس کی طرح قادر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرین میں یہ گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک قرین شیطان پیدا ہوتا ہے جو زندگی بھر اسی کے ساتھ رہتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد جب تک اس کی زندگی ہے اسی کی اس خاک پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کی خاک ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، قبر بنی ہے یا جل گیا ہے یا جہاں بھی اس کی خاک ہے وہ کسی نہ کسی مادے کی شکل میں تو بدن جاتا ہی ہے، وہ وہاں ہوتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی قرین پیدا ہو، لیکن اس پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ میرا قرین مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی قرین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم کا ارشاد ہے کہ میرا قرین مسلمان۔ ہمیں اس سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور کے ساتھ تو اگر شیطان لگا تو وہ بھی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں ہم ہوتے؟ کیوں نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، ہم پر اثر کیوں نہیں؟ جان نثار ہیں اور صرف دعوے ہیں ہمارے۔ ہاں، تو یہ قرین ایک دوسری قسم کا ہے، یعنی یہ نیک بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا میرے خیال میں اس قید سے تعلق نہیں ہے، وہ باقی ابلیس اور اس کی نسل جو ہے وہ قید۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت جی، ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں کوئی اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 03334955 اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، تنزیلہ محمد ہے شیخ پورہ سے، یہ کہتی ہیں کہ جسمانی بیماریوں کے لیے تو جدید طریقہ علاج نے بے شمار ٹیسٹ نکال دیے ہیں کہ جنہیں شمار میں لانا بھی مشکل ہے۔ روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی مرض کی تشخیص کے لیے کوئی طریقہ ہے، کوئی ٹیسٹ؟ روح جب بیمار ہوتی ہے بیٹے تو سیدھی سی بات ہے، انسان سوچتا بھی غلط ہے اور عمل بھی غلط کرتا ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان غلط سوچتا غلط عمل ہے، بھی غلط کرتا ہے، پریکٹس بھی غلط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود بندہ نوٹ کرے اپنے کردار کو، اپنی فکر کو، اگر اس میں خرابی ہے تو اس کا مطلب ہے روح بیمار۔ ٹھیک ہے، اگر فکر میں سلامتی ہے
کردار میں بہتری ہے، اچھائی ہے، تو مطلب ہے روح صحت مند۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس کا علاج پھر وہی ہے ذکر الہی، اور کسی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وجود ہمارا اپنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وجود ہمارا ہے، جانتا وہ ہے کہ کہاں خرابی ہے، کیا خرابی، اس کا علاج کیا ہے۔ تو اگر روح میں گڑبڑ نظر آتی ہے تو کسی صاحب دل کے پاس جائیں، وہ تشخیص کرے گا، وہ علاج کرے گا، وہ دوا بھی دے گا۔ یعنی کہ اس کی تشخیص بھی ہے، دوا بھی ہے، دوا معالج آپ ڈھونڈیں معالج کہ معالج ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات۔ حضرت جی، کچھ لوگوں نے اسلام کو، دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین اور دنیا الگ الگ دو چیزیں ہیں، دنیا یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے، کیا فرق ہے یہ؟ دین دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ دین ہے دنیا کے کاموں کو، تمام امور کو، تمام امور کو، غمی، شادی، اولاد، ماں باپ، والدین، معاشرہ، قوم، ملک، سلطنت، کاروبار، لین دین، اخلاقیات، ہر شعبے میں دنیا کے کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ الگ کہاں سے کریں گے؟ بھائی الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، کہاں سے الگ کریں گے؟ الگ یہ ہے کہ آپ دین چھوڑ دیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ احکام الہی کے مطابق دنیا کے امور سے انجام نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف دنیا کے ہیں، دین اس میں شامل دین نہیں۔ اس میں شامل، اور اگر اسی کو آپ دین کے مطابق کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو دنیا کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو وہ بھی دین ہے۔ صحیح۔ حتیٰ کہ فرمایا بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ شمار۔ تو کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمے تھا، جب اس نے شادی کی تو نان و نفقہ اس کی ذمہ داری، فرمایا ذمہ داری پوری کرنا ہی تو عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لباس پہنتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، اگر جائز وسائل سے لیا ہے تو پھر ایسا پہنے جتنی اس کی حیثیت ہے۔ حیثیت ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ اچھا گھر بنائے، اچھی گاڑی، لیکن لوگوں سے چھین کر نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا، اکثر میں لوگوں سے یہ جملہ سنتا ہوں کہ دین پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے، مگر جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل پیرا ہونا ہی تو سب سے آسان ہے، سب سے آسان۔ لوگ جہنم میں بڑی محنت کر کے جاتے، مارے کھا کھا کر، جیلیں بھگت بھگت کر، چوریاں کر کر کے، رشوتیں، لعنتیں، گالیاں، تب جا کر جہنم میں پہنچتے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں کیا شریفانہ زندگی، دنیا کی بھی حلال کھایا، پاک کھایا، صاف ستھرے رہے، اللہ کی عبادت کی، آرام سے جنت میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آسان کون سا؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، وہ کیوں مشکل کہتے اس ہیں؟ لیے کہ وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم پہ نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ چاہتے ہیں اسلام بھی رہے، اسے بھی چھوڑیں نہیں، لیکن اپنی ہماری خواہش جو جی چاہے ہم دنیا میں بھائی دنیا میں کیا تم نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کسی چیز کے خالق ہو؟ کوئی چیز فنا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو تمہارا دنیا میں کہ تم دنیا کے ماں میں لگتے۔ اللہ، جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے جی یہ کام اس طرح کا، بات سبحان اللہ، سبحان ختم اللہ۔ ہوگی۔ آپ یہاں مہمان ہیں، اور بنانے والا کتنا خوبصورت جانتا ہوگا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ آپ یہاں مہمان ہیں، آپ کا حکم تو نہیں چلے گا کہ وہ سوال ہی پکاؤ، پیدا وہ کھلاؤ، وہ دے، یہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، اس پہ نہیں بیٹھنا، یہ احساس تو ہمیں ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو بھائی میزبان تو اللہ ہے، کائنات اس کی ہے، اللہ اکبر، وہ خود اپنی شان کے مطابق میزبانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کسی بادشاہ کو شاہی کھانے میں کبھی وہ لذت نہیں آتی جو ایک فقیر کو سوکھے ٹکڑے میں دے دیتا ہے۔ اللہ۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، ہاں جی، کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بادشاہ نے کہیں رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، مال کے جھروکے میں کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ راستہ سڑک پختہ کرنے کے لیے جو بجری اکٹھی ایک بندہ اس پر پڑا سو رہا۔
اس نے کہا صبح اس کو پکڑ کے لے آؤ. اسے اتنی نیند کہاں سے آ گئی پتھروں میں. اس نے پوچھا بھی وہاں تم سو رہے تھے؟ جی میں سو رہا تھا. تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی گزری، کچھ آپ سے بہت بہتر گزری. اچھا. اس نے کہا پتھروں پہ پڑا تھا. یہ کیسے کہتا ہے تو؟ اس نے کہا جی جب میں سو گیا، آپ شاہی وہاں بستر پہ سو گئے، میں پتھر پہ سوئے ہوئے کے لیے برابر ہے کہ پتھر پہ سو رہا ہے یہ شاہی بستر پہ. تو میری رات جو وہ گزری وہ آپ جیسی تھی. آپ جاگے تو پتہ نہیں کیا جھک بک سوچتے رہے. میری جتنی دیر آنکھ کھلی میں اللہ کا ذکر کرتا. سبحان اللہ. وہ میری آپ سے بہتر گزری، کوئی شک نہیں. تو بھائی دنیا جس نے بنائی ہے وہ کہتا ہے دنیا کھاؤ، انجوائے کرو، اس پلیٹ میں کھاؤ، اس میں نہ کھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پلیٹ جو ہے یہ ڈسٹ بن ہے، اس میں ہڈیاں چھیچڑے پھینکو. یہ تازہ ہے، فریش ہے، اس سے کھاؤ. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نے چھیچڑے کھانے ہیں، تو پھر کھاؤ. پھر وہ مشکل وہ ہے یا یہ مشکل ہے؟ صحیح بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈسٹ بن سے کھانا مشکل ہے یا صاف ستھری پلیٹ سے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو ایک عام آدمی بھی، لیکن اس حوالے سے جا کے وہ پتہ نہیں پھر کیوں ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں لوگ. جب کوئی حرام کھاتا ہے، چوری کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، اس کے پیچھے کتنی چیزیں ہوتی، کس کس کی آرزو کا خون ہوگا وہ، صحیح، کس کس کی ضرورتوں کا وہ نچوڑ ہوگا، کس غریب نے وہ پیسے کہاں خرچ کرنے تھے جو آپ نے رشوت میں لے لیے، کتنی ضرورتیں اس کی ماری گئیں. تو وہ چیز آپ کھا کر خوش ہوں گے یا حلال تھوڑا مل جائے، ستھرا مل جائے اور سکون سے آرام سے نیند آ جائے. اب جو لوگ گدھے کھائے جا رہے ہیں، کتے کھائے جا رہے ہیں، یار کیا لذت ہوگی اس کھانے میں اور کیا صحت ہوگی ان کی. صحیح بات. اور کس قوم کی نمائندگی یہ کرتے ہیں اور کس ملک کو یہ بچائیں گے اور کن اقدار کا تحفظ یہ کریں گے. ان کی تو اپنی اقدار ضائع ہوگی تو کسی کا کیا بچائیں. بالکل صحیح. اظہر جی ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں استغفار کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اب معافی تو دعا میں مانگ لی جاتی ہے، لیکن پھر تسبیح پہ اس کا بار بار پڑھا جانا کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، سادہ سی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اور اسے بار بار کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بات تو ہو گئی ختم. ایک دفعہ مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم سفر کر رہے تھے گاڑی میں، اور اسی ڈبے میں ایک انگریز بھی تھا. سیکنڈ کلاس کا ڈبہ تھا. انگریز کے پاس کتا تھا. تو وہ مولانا کے قریب گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اس کی زنجیر کھینچ کے رکھو، اپنے قریب رکھو، میرے پاس نہ. وہ جانتا تھا. وہ کہنے لگا آپ ہندوستانی مسلمانوں کے رہنما ہیں اور کہتے ہیں اسلام بڑا اخلاقیات کا درس دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. صحیح. اگر آپ کے ساتھ لگ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے فرمایا دو جواب ہیں. میرا پہلا اور صحیح جواب یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا یہ نجس ہے اور اس کو اپنے سے دور رکھو. بے شک. میرے کپڑے ناپاک کر دے گا، مجھے نماز پڑھنی ہے، اسے دور رکھو، میرے نبی کا حکم ہے. میری بات تو یہاں ختم ہو. بالکل ٹھیک. لیکن تو چونکہ میرے نبی کو نہیں مانتا تو تیری بات کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کا دشمن ہے اور جو اسے روٹی ڈالے اس کی رکھوالی کرتا ہے. اللہ. اور ایسے کمینوں کو ہم پاس نہیں آنے دیتے. بے شک، بے شک. کیا بات. کتے کو دیکھے گا تو اس کے گلے پڑے گا، تمہارے آگے دم ہلائے گا. ایسے بے غیرتوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. تم انگریز جو ہو ان سے محبت ایسے لوگوں سے کرتے. بالکل صحیح. اس میں بڑا فلسفہ ہے جی، بڑا فلسفہ ہے. ہاں تو یہ دو جواب ہوتے ہیں نا جی. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم کا قرآن کا ارشاد ہے واستغفر اللہ، جگہ اللہ سے استغفار کرو. اصل جواب سے ہو گیا یہ. بالکل. اب دوسرا جواب یہ ہے کہ جس بات کی آپ تکرار کرتے ہیں غیر شعوری طور پر وہ دل میں ذہن میں جگہ بنا لے. بے شک، کوئی شک نہیں. تو اگر آپ اللہ اللہ کی تکرار کرتے ہیں تو سوتے جاگتے آپ کے منہ سے اللہ اللہ نکلتا رہتا. استغفار کی تکرار تو ایک کیفیت دل پہ آتی ہے، وہ مطلوب ہے. وہ بار بار کرنے سے آتی ہے کہ دل بھی معافی چاہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح.
تو یہ دوسرا جواب. یہ دوسرا جواب ہے. بالکل صحیح حضرت جی, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں, تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر موجود ہے, questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے, ہم رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا